اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، رد الحاد کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ ایک موضوع آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا، پچھلے درس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا کہ بعض اوقات یہ تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ آپ دین اور مذہب کی بات نہ کریں، انسانیت کی بات کریں۔ تو یہ انسانیت کو جو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، گویا کہ اس تعبیر کے اندر بلکہ حقیقت ایسے ہی ہے کہ دین کو انسانیت کے مقابلے میں لایا جاتا ہے کہ یا دین ہے یا انسانیت۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تعبیر اس قسم کی یوز کرتے ہیں تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ دین و مذہب کی بات نہ کریں، آپ انسانیت کی بات کریں۔ تو عرض کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام انسانیت کے اندر جو یہ صفات بیان کرتے ہیں، جو یہ اچھائیاں بیان کرتے ہیں، اس کے نتائج جو بیان کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو بہت ساری جو یہ بیان کرتے ہیں اور ان سے بڑھ کے جو ہے قرآن نے ان اچھائیوں کو بیان کیا ہے، ان پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو برائیاں ہیں کہ جو معاشرے میں فساد پھیلاتی ہیں، معاشرے کو کے اندر ہرج و مرج پیدا کر دیتی ہیں، ان سے جو ہے وہ روکا ہے، ان سے منع کیا ہے، نہیں کیا ہے اس سے۔ پچھلے درس میں تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے۔ میں آج یہ چاہوں گا کہ یہ جو انسانیت کی جو تعبیر استعمال ہوئی ہے، اس کے پیچھے یہ آپ یوں کہہ لیں پورا ایک فلسفہ ہے یہ، کہ معمولاً ہمارے جوان اس سے غافل ہیں، غفلت کا شکار ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ ان کو کس مطلب کی طرف اور کس راستے پر چلایا جا رہا ہے اس تعبیر کے ذریعے۔ انسانیت اگر آپ دیکھیں تو اس کو اگر انگلش میں دیکھتے ہیں تو اس کو ہیومنزم کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہیومنزم جو ہے وہ ایک پورا آپ یوں کہہ لیں کہ فلسفہ ہے، اس کے اپنے مبانی ہیں، اس کے اپنے نتائج ہیں، بہت ساری چیزیں کہ میرا بھی چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، اگر انسانیت اور ہیومنزم کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنے لگوں تو بہت سارے لیکچرز چاہیے کہ تفصیل سے بیان کیا جائے کہ یہ ہیومنزم جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی، اور پھر اس کے کون کون سے اہم ترین وہ مبانی اور ستون ہیں کہ جس کے اوپر یہ فکر کھڑی ہے، اور اس فکر کا پھر نتیجہ معاشرے میں کیا نکلا ہے، اور باقی افکار کے اوپر اس نے کیا تاثیر چھوڑی ہے، اور باقی مکاتب فکر اور اسکول آف تھاٹ نے اس فکر سے، ہیومنزم سے کس طرح استفادہ کیا ہے، اس کے نقصانات اور فوائد کیا ہیں، کہ ایک پورا آپ یوں کہہ لیں ایک پروجیکٹ ہے علمی کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں چونکہ ابھی اس تاثر کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معمولاً ہمارے جو دیندار طبقہ ہے، جوان ہیں، جو یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں اور اس طرح کی بحثیں سنتے ہیں، تو ان کی زبانوں پر بھی جو ہے یہ تعبیر سننے کو ملی ہے کہ انسانیت کی بات کریں، آپ دین و مذہب کی بات نہ کریں، یا میں مثلا دین و مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے فقط میں ہیومنزم کی طرف جب وہ اشارہ کر رہا ہوں، اور تفصیل انشاءاللہ خدا سے دعا گو ہے کہ خدا توفیق دے ہمیں کہ اس سے بڑھ کے ہم اس مطلب کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں۔ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو ہیومنزم جو ہے اس کا تاریخچہ بھی بیان کرنا کا مقصد نہیں ہے، فقط یہ اشارہ کرنا ہے کہ اگر آپ سٹڈی کریں جا کر، مثلا گوگل کے اندر سرچ کر کے دیکھ لیں، جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو جا کر دیکھ لیں، لیکچرز جو موجود ہیں ہیومنزم کے اوپر ان کو ذرا آپ سننا شروع کریں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہیومنزم کے اندر انسان کو اصل قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ والا مطلب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ دل کے قریب لگتا ہے کہ درست ہے کہ چونکہ یہ ہم اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اور انسانوں کا معاشرہ ہے، تو انسان محور ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر۔ انسان کی آزادی، انسان کے حقوق، انسان کی زندگی، انسان کی امنیت، یہ ساری چیزیں انسان محور جو ہے وہ بنا ہوا ہے اس میں۔ تو اس انسان محوری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام بھی انسان محور ہی ہو کر چل رہا ہے، چونکہ خداوند متعال آیات کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اس کائنات کو خلق انسان کے لیے کیا ہے، اور میں نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ تعبیر خلیفۃ اللہ کی جو ہے وہ آئی ہیں قرآن کے اندر۔ تو اس پوری کائنات کو میں نے تسخیر کر دیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کی ہدایت کرنے کے لیے خدا مخاطب کرتا ہے انسان کو مختلف آیات کے اندر کہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے تمہارے لیے جو ہے وہ تسخیر کر دیا گیا۔ تو انسان محوری تو اسلام کے اندر بھی موجود ہے، لیکن
جو ہیومنزم کے اندر انسان محوری ہے وہ بالکل آپ یوں کہہ لیں کہ 100% ایک دوسرے کے مد مقابل میں ہے. یہ انسان محوری اور ہے، یہ انسان محوری اور ہے. ہیومنزم کے اندر جو انسان محوری بیان کی جاتی ہے کہ انسان محور اور مرکز ہے، اس کے اندر اس کو اصالت حاصل ہے اور اسی کو مد نظر رکھ کر پھر باقی ساری چیزوں کی بحث کرنی ہے. یہاں پر جو انسان مد نظر ہے وہ انسان مادی انسان ہے، یعنی جو خلاصہ ہو جاتا ہے اسی بدن کے اندر، اسی مغز کے اندر، کہ جو اس وقت اس کو ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ باڈی، یہ مائنڈ، یہ برین جو ہے، یہ ساری چیزیں مل کر کے یہ انسان کی حقیقت ہیں. اس مادی حقیقت کو انسان کہتے ہیں. لیکن جب ہم اسلام کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ، انسان کی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک مادی پہلو ہے اور ایک روحانی پہلو ہے. ایک کو ہم بدن کہتے ہیں، ایک کو ہم روح کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر ابھی تفصیل سے گفتگو نہیں کرنی. میں فقط دو مختلف افکار کا جائزہ لے رہا ہوں اور یہ تاثر دینا ہے کہ ہیومنزم اور انسانیت جو معاشرے کے اندر رائج کی جا رہی ہے وہ نہیں ہے کہ جو دین اسلام جس کے بارے میں دعوت دے رہا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ کیا ہے. ہمارے جوان غفلت کے اندر اس کی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں. ہیومنزم کے اندر پس ایک نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر مادی انسان مد نظر ہے، اور دوسرا یہاں پر انسان کو خدا کی جگہ رکھا گیا ہے. یعنی آپ اگر اسلام کے اندر آ کر انسان کو دیکھیں گے تو یہاں پر انسان محور ہے جیسے میں نے بیان کیا، لیکن یہ انسان جو ہے مخلوق خدا کے عنوان سے ہے، نہ کہ خود سب کچھ ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. سب کچھ انسان ہی ہے اور ہم نے ہر چیز کا تعین جو ہے وہ انسان ہی کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے، چاہے اس سے دین کی مخالفت لازم کیوں نہ آئے، چاہے اس سے خدا کا انکار کیوں نہ لازم آئے، چاہے اس سے عقل کا انکار کیوں نہ لازم آئے. اس حالت میں نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر انسان محوری ہے لیکن مخلوق خدا کے عنوان سے. لیکن ہیومنزم کے اندر جو ویسٹرن فلسفی کے اندر بیان کی جاتی ہے، انسان کو محور بنایا جاتا ہے، اس کو تقریباً خدا کی جگہ قرار دے دیا گیا ہے. یعنی اسلام میں جو ہے وہ خدا محور ہے، چونکہ خدا کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، خدا کے احکامات کو ماننا ہے، جن سے روکا ہے اس سے روکنا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ انسان کی آزادی دیکھنی ہے، ہم نے انسان کی آزادی، اس کی لذتوں کو دیکھنا ہے، اس کی محدودیتوں کو ختم کرنا ہے، چاہے اس محدودیت کو ختم کرنے میں جو بھی دین کے احکام ہیں وہ پامال ہی کیوں نہ ہوتے رہیں. تو یہاں پر یہ چیز ہے، تو گویا انسان یہاں پر خدا کی جگہ جو ہے وہ بیٹھا ہے. ہیومنزم کے اندر جو ہے یہاں پر انسان کے اختیار اور آزادی کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی جو بھی قانون انسان کی آزادی اور اس کے اختیار کے دائرے کو تنگ کر دے وہ قانون غلط ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے جوان کے جو مغرب زدہ ہو چکے ہیں، یا مثلاً مغرب فلسفی جو انہوں نے پڑھی ہے اور پھر اسلام کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض احکام کو مد نظر رکھ کر کہتے ہیں یہ تو محدودیت ہے، غلط ہے، محدودیت نہیں ہونی چاہیے، انسان آزاد ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو جملہ ادا کر رہے ہیں یہ ہیومنزم کے اس فلسفے کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مخلوق خدا کے عنوان سے نہیں دیکھا جا رہا، انسان کو فقط مادی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے. انسان کو خدا کی جگہ بٹھا کر جو ہے یہ جملہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے کہ انسان آزاد ہے اور اس کی آزادی میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، چاہے وہ مذہب ہو یا دین، کسی بھی طریقے سے. اسی وجہ سے احکامات کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی حجاب کے اوپر اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ دوسرے احکامات کے اوپر جو ہے وہ اعتراض، محرم اور نامحرم کے درمیان اگر فرق کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے اوپر اعتراض اٹھتا ہے. ہمارے ڈراموں کے اندر، ہمارے ڈائلاگس کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہے، آپس میں کزن جو ہیں وہ قریبی تو ہیں، ان کا آپس میں ملنے سے کیا مشکل ہے ان کے اندر. اگر وہ مصافحہ کر لیتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، گلے لگ جاتے ہیں، تو کیا مشکل ہے ان کے اندر آگے. تو یہ چیزیں کیوں نظر آ رہی ہیں ان کے؟ کیونکہ ان کے ذہنیت کے اوپر جو سوار کر دیا گیا ہے وہ ہیومنزم ہے کہ جو ویسٹرن فلسفی کے اندر ہے، کہ جس کے اندر آزادی مطلق چاہیے ہے. اس لبرلزم جس طریقے سے، اسی سے ہیومنزم سے ہی لبرلزم جو ہے پھر وجود میں آتی ہے کہ وہ اس کے نتائج ہیں، بعد میں اس کے اوپر بات ہوگی. تو بس جو ہیومنزم بیان کی جاتی ہے ویسٹرن فلسفی کے اندر، وہاں پر
آزادی جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے، تاکید ہے اس کے اوپر، اور دین و مذہب جو ہیں وہ حاشیے میں جاتے ہیں، اور جو قانون بھی آزادی کے خلاف ہو، آزادی کو محدود کر رہا ہو تو وہ غلط ہے، چاہے وہ دین ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کے احکامات ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ اس کو غلط۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جو ہیومنزم کے اس فلسفی کو لے کر چلتے ہیں وہ دین کے منکر ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں ہیومنزم کا جو نعرہ سب سے بڑا جس نے لگایا تھا وہ اوگسٹ کامٹے ہے۔ اوگسٹ کامٹ جو ہے اس کو اگر آپ اس کی فلسفی کو جا کر دیکھیں، جو پازیٹیوزم کو بھی لے کر آیا اس فلسفی کو، اس کو جا کر دیکھیں تو وہ اسی قسم کی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جو موجود ہے اس ہیومنزم کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سائنس اور عقل بھی وہ کہ جو تجربی ہو اس کے اوپر فوکس ہے۔ لہٰذا یہاں سے اس روش کے مطابق کیا ہے، انکار ہو رہا ہے وحی کا، وحی سے انکار ہے۔ فقط یہ کہا جاتا ہے کہ اب انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ اپنی عقل سے فیصلے کرے، اپنی عقل سے جو ہے وہ پورے معاشرے کی تدبیر کر سکتا ہے، تو پھر اب ہمیں وحی کی کیا ضرورت ہے، بس ہمیں جو ہے پھر دین کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں اس ہیومنزم کے اندر 3 بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں، 3 بنیادی ستون ہیں اس کے، اور تینوں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ دین اسلام کے منافی جا رہے ہیں۔ انسان کو محور قرار دیا یعنی خدا کی نفی کر دی، یعنی آپ انسان ہی کو مد نظر رکھیں گے ہر اعتبار سے، اس کے اندر کسی قسم کی خدائی فکر نہیں پائی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے انسان کی آزادی اور اختیار کو جو ہے وہ مد نظر قرار دیا جاتا ہے، اور یہاں سے نفی کر دی جاتی ہے دین و مذہب کی، جس طرح میں نے بعض مثالیں آپ کو دی ہیں۔ پھر اس کے بعد سائنس اور عقل بھی تجربی، اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے، اس کو فوکس کیا جاتا ہے اور تاکید کی جاتی ہے اس کے اوپر، اور اس کے ذریعے پھر وحی کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ تو ہیومنزم جو ہے وہ ان 3 بڑے ستونوں کے اوپر کھڑا ہے۔ تو اب اگر انسانیت کا آپ نعرہ لگائیں گے، آپ مسلمان اگر ہیں، میں اپنے جوانوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دین و مذہب کی بات نہ کریں بلکہ انسانیت کی بات کریں، جو دین کو نہیں مانتا وہ تو اپنے مبنے کے مطابق بات کر رہا ہے، ظاہری سی بات ہے، وہ انسانیت کو، اس ہیومنزم کو قبول کر بیٹھا ہے، اب وہ جو ہے وہ دین کو نہیں مان سکتا اور دین کی بات نہیں کر سکتا، تو وہی تو یہ بات کہتا ہوا آپ کہہ لیں کہ اچھا لگتا ہے کہ دین و مذہب کی بات نہ کریں، میرے ساتھ انسانیت کی بات کریں، چونکہ دین و مذہب کو مانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایک جوان جو ہے، جو دین اسلام کو قبول کیے ہوئے ہے، دین کا بھی انکار نہیں کیا ہے اس نے، تو وہ اس طرح کی تعبیر اگر استعمال کر رہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ دین اور اسلام اور مذہب کی بات نہ کریں، انسانیت کی بات کریں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ ان کی تعبیروں کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بنیادی آپ ہیومنزم کے اوپر مطالعہ کرنا شروع کریں، ان کے اصول کے اوپر گفتگو کرنا شروع کریں، اور جو مختلف ڈیبیٹس ہوئی ہیں ان کو بھی اگر آپ پڑھنا شروع کریں اور دیکھنا شروع کریں، تو یہ 3 بنیادی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو پھر کیسے ایک دیندار انسان، دیندار جوان، اسلام کو قبول کرنے والا اس قسم کی تعبیر جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، بعض اوقات اصطلاحیں جو ہیں ایک جیسی استعمال ہوں تو وہاں بھی بہت سارے مطالب جو ہیں وہ غلط ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ مثلا جیسے میں نے پہلے مثال دیا، ہیومنزم کے اندر انسان محوری پائی جاتی ہے، تو ایک بندہ آ کر اسلام کا دفاع کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، دین کے اندر بھی انسان محوری پائی جاتی ہے، اور اس کو توضیح نہ دے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ آج کا ویسٹرن فلسفی کے اندر جو انسان محوری اور ہیومنزم کی بات ہو رہی ہے، وہی بات جو ہے وہ اسلام کر رہا ہے، کوئی اگر توضیح نہ دے اس کو، نہ ایسا نہیں ہے، جو انسان محوری اسلام بیان کر رہا ہے اور جو انسان محوری ہیومنزم کے اندر بیان کی جا رہی ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے اندر کسی قسم کا بھی اشتراک جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، کہ اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اختیار ہے، انسان کو آزادی حاصل ہے، تو دین اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ تم مختار، تمہیں پیدا کیا، تم اپنی مرضی سے کام انجام دو، تمہیں جو ہے وہ روکا نہیں جائے گا اگر تم برائی کی طرف گئے، تمہیں روکا نہیں جائے گا اگر تم اچھائی کی طرف گئے، تمہیں ہاتھ پکڑ کے کھینچ کر جو ہے وہ نیکی کی طرف نہیں لے کر جائے گا، تمہیں آزاد چھوڑا ہے۔ آزادی کا نعرہ ادھر بھی ہے لیکن آزادی کا نعرہ ادھر بھی ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پر آزادی جو ہے وہ خدا کے احکامات کے دائرے میں ہے، چونکہ یہ مخلوق خدا ہے، اور ادھر سے آزادی جو ہے مطلق ہے،
یعنی ہر کس مادر پدر آزادی جو ہمارے اردو زبان کے اندر ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے، اس میں احکام الہی بھی اگر پاؤں کے تلے روندے جائیں تو مشکل نہیں ہے، انسان کی آزادی کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک تعبیر یہاں پر استعمال ہوتی ہے ریشنلزم، عقلیت پسندی جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ میں عقلیت پسند ہوں، ریشنلسٹ ہوں نا۔ اسلام بھی عقل کی بات کرتا ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی عقل پسند مذہب ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آیا یہ ریشنلزم اور یہ ریشنلزم کیا ان کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ریشنلزم جو یہاں پر پایا جاتا ہے وہ عقل تجربی فقط اس مادی کائنات کے اندر، اس تجربے کے اندر جو عقل استعمال ہوتی ہے فقط اس کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اس کے علاوہ عقل کا یہ انکار کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض فلسفی کے دروس کے اندر تفصیل سے اس پہ بات کی ہوئی ہے، اور ان رد الحاد کے سیریز کے اندر اگر کہیں پر علمی اس طرح کی بحث آئی تو وہاں پر اشارہ کروں گا۔ اسلام جس ریشنلزم کی بات کر رہا ہوتا ہے، جس عقل کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ عقل ایسی ہے کہ جو خدا تک پہنچاتی ہے، لیکن ہیومنزم کے اندر جو ریشنلزم کی بات ہو رہی ہے، جو عقل پسندی کی بات کی جاتی ہے، یا بعض ویسٹرن فلسفیز کے اندر جو ہے وہ ریشنلزم کی بات ہو رہی ہوتی ہے، عقلیت پسندی کی جو بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایسی عقل ہے کہ جو انسان کو خدا سے دور کرتی ہے، جو انسان کو خدا کا انکار کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ اس قسم کی عقل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو عقل ہے وہ عقل ایسی ہے کہ جو بہت سارے حقائق کو درک کرتی ہے، لیکن اس یہاں پر جو عقل ہے وہ فقط مادی حقائق کو درک کرتی ہے، اور اپنے آپ کو روک دیا ہے کہ اگر عقل جو ہے تمہاری غیر مادی حقیقتوں کو کشف کرنے لگ جائے تو رک جاؤ، اس طرف نہیں جانا۔ تو لہٰذا ایک تعبیر انہوں نے نکال دی، کون سی؟ نیچرلزم کی، اور وہاں پر یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں نتیجہ جو ہے وہ کس کا؟ انٹولوجیکل نیچرلزم کا نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس طرح تو اصطلاحیں بعض اوقات غلط نتیجہ بھی دینے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو بس اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہیومنزم ویسٹرن فلسفی کے اندر بیان ہوئی ہے، اور پھر اس ہیومنزم کا شعار دیا جاتا ہے، انسانیت کا جو شعار دیا جاتا ہے ان مکاتب فکر کی طرف یا مکتبہ فکر کی طرف، جس طرح بھی آپ تعبیر کریں، چونکہ اس کے اندر بہت سارے مکاتب ہیں، اس کی تفصیل بعد میں کبھی۔ تو یہ جو شعار دیتے ہیں اور جو اسلام شعار دیتا ہے، ان کے درمیان جو ہے بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں یہ۔ اور انسانیت کی جو بات اسلام کے اندر کی جا رہی ہے، وہ انسانیت ایسی انسانیت ہے کہ وہ انسان خدا کی مخلوق ہے، وہ انسان خدا کے احکامات کا پاس کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، اور عقل کے اوپر چلتا ہے، اور عقل بھی نہ فقط جزئی اور تجربی بلکہ عقل تجربی کے ساتھ ساتھ عقل کلی کو بھی قبول کرتا ہے، اور یہ عقل کلی انسان کو مجردات تک پہنچاتی ہے، امٹیریل حقیقتوں تک رہنمائی کرتی ہے، اس کو بھی قبول کر کے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ عقل انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے، اور یہ جزئی عقل انسان کو خدا سے دور کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا فرق پایا جاتا ہے۔ تو ہمارے جوان جو ہیں وہ توجہ کریں اصطلاحات کے چناؤ کے اندر بھی، اپنے جملوں کے اندر بھی، کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال میں مطلب میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اگر کہیں پر مشکل ہو تو آپ اپنے کومنٹس کے اندر سوال کے ذریعے بعض ابہام اگر کہیں رہ گیا ہے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے ان سوالوں کا جواب اسی طرح ویڈیو کے اندر بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔